میں نے جو فتوے کی بات کی نا، فیک فتویٰ ایک چلایا گیا ہے، وہ فتوے کے پیچھے روحانی عاملوں کا کام ہے. روحانی عاملوں کے خلاف میں بولتا رہتا ہوں نا، تو وہ اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں لاتے رہتے ہیں. تو وہ جو فتویٰ میرے خلاف گیا ہے اس کو تو میں نے اتنی لفٹ نہیں کرائی، لیکن بعض سنجیدہ علماء نے بھی سوال مجھ سے کیا ہے کہ آپ نے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ قرآن سے بھی جادو ہوتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ، یہ دعویٰ میں نے اس لیے کیا تھا کہ بعض لوگ نا قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تو کیوں قرآن پڑھ رہا ہے تو لہٰذا یہ تو ایک نمبر ہی ہے. تو یاد رکھو قرآن کے ذریعے بھی جادو ہوتا ہے. اس پہ بعض سنجیدہ علماء کی طرف سے بھی اشکالات آئے ہیں کہ یہ کیسے کہہ دیا کہ قرآن سے بھی جادو. یار ایسے ٹھیک ہے بھائی، بولیں گے تو بات چلے گی نا، بولیں تو صحیح بھائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن سے بھی جادو ہوتا ہے؟ قرآن تو جادو کے علاج کے لیے، جادو تھوڑی ہوگا قرآن سے. تو میں اس کا جواب دے دوں، تیار ہیں آپ لوگ؟ دیکھو جادو کی حقیقت پہلے سمجھنی چاہیے. جادو کہتے کس کو ہیں؟ پورا میرا ایک یوٹیوب پہ اس بارے میں بیان ہے، کلپ موجود ہے. جادو کی حقیقت، جو بھی مجھ سے کہتے ہیں نا قرآن سے جادو کیسے ہوتا ہے، میں کہتا ہوں وہ جادو کی حقیقت پر بیان سنیں، لیکن لوگ سنتے نہیں ہیں. پھر وہی اشکالات گھماتے رہتے، سنتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں دوبارہ اس کی تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں. پورا بیان تو یوٹیوب پہ تفصیلی ہے، جادو کی حقیقت اس میں پورا جادو کا میں نے بتایا ہے. اور وہ اس لیے بھی بتایا کہ لوگ ہم کو بالکل فارغ سمجھتے ہیں اس فیلڈ میں، بولیں ان کو پتہ وتا کچھ ہے نہیں، دوسروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں بیٹھ کے. بھی کل میں اپنا ایک کلپ سن رہا تھا، نہار منہ پانی پینا. تو اس پہ میں نے لوگوں سے کہا اچھے بچوں کی طرح صبح اٹھو، بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھاؤ، پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیو، نہیں لگ رہی تو نہ کھاؤ نہ پیو. ٹھیک ہے، تمیز سے جیسے سارے زندگی گزارتے ہیں نارمل لائف گزارو. ہم نے بکریاں بھی پالتے ہیں، مرغی بھی پالتے ہیں، سارے جانور اٹھ کے صبح صبح کوئی چارہ کھاتا ہے، کوئی دانہ کھاتا ہے، پانی پیتے ہوئے ہم نے کسی نہ بھینس کو دیکھا، نہ گائے کو دیکھا، نہ گدھے کو، نہ کتے کو، نہ بلی کو، نہ مرغی کو. اور یہاں صبح صبح اٹھ کے 4 گلاس چڑھا رہے ہیں کہ یہ فائدہ گردوں کی فلٹر ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہاں کوئی بیماری ہو، کوئی شوگر ہو، یا کوئی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو، یا کسی نے موٹاپا بہت زیادہ ہو رہا ہو تو گرم پانی وہ پیتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارمل آدمی کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. اس پہ کل بہت نیگیٹو کمنٹس میں نے دیکھے کہ مفتی صاحب ہو کے ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ آپ کو کیا پتا میڈیکل سائنس کا؟ آپ کو کیا پتا؟ ایک آدمی نے لکھا 70% ہماری باڈی پانی ہے اس میں، تو اس سے وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے پانی پینا بہت ضروری ہے. تو 70% باڈی میں پانی کا مطلب اگر جو آپ کہہ رہے وہ ہے تو پھر تو ہمیں 70% دن میں کا 70% حصہ پھر پانی میں گزارنا چاہیے. اب اس سے کوئی یہ نتیجہ اخذ کرے تو عقل مندی کی بات ہوگی؟ یہ 70 گلاس پانی پینا چاہیے، یہ جتنی بھائی 70% باڈی میں پانی ہے، اس کا مطلب پانی ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے. کتنا ضروری ہے یہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا. ایسی اہم ترین چیزیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت اہم ہیں، وہ چیزیں اللہ نے ڈاکٹروں کی تحقیقات پہ نہیں رکھی، وہ نیچر کا حصہ بنا دی ہیں. یہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا کتنا پانی ضروری ہے، یہ ہماری باڈی خود بتاتی ہے کتنا پانی. جب باڈی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ یہ نہیں کہتے ڈاکٹر سے جا کے پوچھو کہ پی لوں. صحیح ہے نا؟ مثلاً کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ نمازیں کتنی فرض ہیں، آپ کہو گے 5، کیونکہ تم کیا مفتی ہو؟ تو مفتیوں کی فلم جاؤ کسی بھائی. آپ بولیں گے یار یہ تو جنرل نالج کی چیزیں ہیں، اس کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ سینس ہونی چاہیے، تھوڑا بہت حافظہ ہونا چاہیے. یہ تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. بلکہ کوئی مفتی اگر کہ 5 نہیں 4 ہیں تو وہ مفتی نہیں رہے گا. تو یاد رکھو ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی بھی ہیں. میڈیکل سائنس میں بہت ہچکولے کھاتی ہے میڈیکل سائنس. آج ایک چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، کل اس سے رجوع کر لیں گے. تو آپ ڈاکٹروں ہی کے پاس جائیں، ہم بھی انہی سے پوچھتے ہیں. لیکن جو بیسک چیزیں ہیں نا میڈیکل سائنس کی، بیسک کیا ہے؟ نیچر کا کوئی بھی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ جیسے اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ توحید. اب کوئی مفتی توحید کے خلاف بات کرے گا تو وہ مفتی بولو نا بھائی نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جیسے اسلام کے بیسک چیزیں توحید اور 4 ارکان اس کے علاوہ ہیں، وہ بیسک ہیں، اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. ایسے ہی جہاں ہم انسان کی صحت کی اور باڈی کی بات کرتے ہیں، میڈیکل سائنس کی بات کرتے ہیں،
تو میڈیکل سائنس میں بھی کچھ لگے بندے اصول ہیں, ان کے خلاف کسی ڈاکٹر کو جانے کی اجازت, زور سے بول لیں, نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, فطرت کا آلٹر. دیکھو پہلے آرگینک چیزوں کو لوگ نہیں مانتے تھے, کہتے یوریا ایجاد ہو گئی, اب تو کھاد کا بہترین متبادل نکل آیا, کہتے تھے نا. اب ڈاکٹر خود کہہ رہے ہیں بھائی آرگینک چیزوں میں فائدہ, ناشتہ واشتہ تو کیا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے, بھائی آرگینک چیزوں میں فائدہ زیادہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل ظاہر, کھاد کا متبادل تھوڑی ہو سکتا ہے کوئی, جو اللہ نے گوبر پیدا کیا, آپ چاہے آرٹیفیشل نائٹروجن بنا لیں لیکن وہ اس کا متبادل تھوڑی ہو سکتی ہے. دیسی دیسی ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ کھائیں, فارمی بھی کھا سکتے ہیں ہم نے, اچھی بات ہے کھائیں, لیکن دیسی بہرحال کیا ہے, فرق ذائقے سے پتہ چل جاتا ہے دیسی اور فارمی کا. فارمی کی ہڈی توڑو دانت سے ٹوٹ جائے گی, دیسی کی ہڈی ہتھوڑے سے بھی, حالانکہ دونوں کو ایک جیسی خوراک کھلائی جا رہی ہے. دیسی بہرحال کیا ہے میرے بھائی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب پر کچھ قاتلانہ حملے ہوئے تھے شروع میں نا, تو ان کے ایک باڈی گارڈ تھے, اس وقت ملک میں بڑے فسادات تھے, بہت پرانی بات ہے, اللہ کا شکر ہے امن و امان ہے. تو وہ ایک گارڈ رکھ لیا انہوں نے, وہ گارڈ تھا بڑا زبردست گھٹا ہوا نا. تو یو کے سے, لندن سے کچھ لوگ آئے بیان سننے کے لیے حضرت کا, ان کے بڑے اونچے اونچے قد ماشاءاللہ, بڑے پرسنالٹی ان کی. تو ہمارے حضرت بھی ان کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے, تو میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی جان شان بنائی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہاتھ لگا کے دیکھو, اور وہ گارڈ کو بلایا جو گھٹا ہوا نا چھوٹا سا قد, انہوں نے بولا انہوں نے مجھے کہا میری پنڈلی پہ ہاتھ لگاؤ. میں نے ہاتھ لگائی, فارمی, سارے یو کے والے ایسے نہیں ہوتے, وہ تھے بس خالی. اور انہوں نے کہا اس کے ہاتھ لگاؤ, تو اس کے ہاتھ لگایا, انہوں نے کہا یہ دیسی مال ہے. اس نے کہا یہ اصل ہے, یہ فیڈ ہے, ٹھیک ہے نا, خود انہوں نے بتایا یہ کیا ہے, یہ فیڈ ہے جو یوں ہو گیا ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے, یہ دیسی گھی کے. اب میں اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں کہ ہم نے بھی دیسی کچھ خوراکیں کھائی ہوئی ہیں, تو ہمارا اپنا ڈیفائن کا اسٹائل بھی دیسی ہے, فارمی. ہم جب کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو دیسی اسٹائل میں کرتے ہیں. تو وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بریڈ ہے اور یہ دیسی گھی کے پراٹھے ہیں. یہ بات سمجھ میں, بریڈ میں اور دیسی گھی کے پراٹھوں میں فرق دیکھنا ہو تو آؤ دیکھ لو اس بچے کو جو ڈبل روٹیاں کھاتا ہے, برگر کھاتا ہے, اور اس بچے کو بھی دیکھ لو جو دیسی گھی کے پراٹھے کھاتا ہے. صاف پتہ چل جائے گا, پراٹھے والا جیت جائے گا انشاءاللہ. صحیح ہے نا. تو خیر, تو نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. تو اور انسان کی جو بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں نا, وہ قدرت نے ڈاکٹروں پہ نہیں چھوڑی. جو بیسک چیزیں ہیں وہ تو قدرت نے خود ہمارے جسم میں کیا کر دی ہیں. دیکھو بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے فطرتاً, کیونکہ بچوں کے لیے میٹھا کھانا بہت ضروری. بڑے ہو کے نخرے ہوتے ہیں, میٹھا کم, ذرا چائے میں کم ڈالیے گا, یہ شوبازیاں بعد میں آتی ہیں. بچے کو جتنا میٹھا کھلاؤ کھائے گا وہ, کیوں, اس کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. تو قدرت نے, اب ڈاکٹر تو اب پیدا ہوئے ہیں نا, بچے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہے ہیں. اس وقت کون بچوں کو بتاتا کہ بھئی میٹھا زیادہ کھایا کرو. تو قدرت نے کہا ڈاکٹر تو پیدا ہوتے رہیں گے, انسانیت کو تو ہم نے بچانا ہے نا. ارے کیا ہو گیا بھائی, انسان کو تو بچانا ہے, حکیم ڈاکٹر بعد میں پیدا ہوتے رہیں گے. ابھی قدرت نے بچوں کی گروتھ کے لیے کیا کیا بھائی, بچوں میں میٹھے کی محبت پیدا کر دو, مٹھائی کی محبت پیدا کر دو. چاکلیٹیں, مٹھائیاں کی طرف بڑھیں گے, وہ میٹھے کی طرف. وہ تو الگ بات ہے, ہم نے آرٹیفیشل چاکلیٹ بنا کے ان کی صحت کا بیڑا غرق کیا, لیکن بہرحال میٹھے کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے, کیونکہ ضرورت ہے ان کو میٹھے کی. تو اسی طرح یاد رکھو, کتنا پانی پینا ہے, کتنا کھانا کھانا ہے. یہ ہماری باڈی ہمیں, بولو نا بھائی, خود بتاتی ہے, خود بتاتی ہے. کتنا سونا ہے یہ بھی باڈی خود بتاتی ہے. تو نظام ہے. تو پیاس لگ رہی ہے پانی پیئے, نہیں لگ رہی تو اب ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نہار منہ پانی نہیں پیتا تو مجھے تو کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا آپ نے اپنی عادت کیا کر دی ہے, پی پی کے خراب کر دی. تو بلا وجہ اٹھ کے جو ہے نا صبح صبح 4 گلاس چڑھا رہے ہیں کہ فلٹر ہو رہا ہے. پتہ نہیں فلٹر تو ہو رہا ہوگا, اور بھی کچھ ہو رہا ہے, ابھی نہیں, اگلے سال پتہ چل رپورٹ آ گئی کہ جو لوگ 6 گلاس پانی پی رہے تھے ان کے ساتھ یہ ہو گیا. کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے تمیز سے زندگی گزارو. بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ, پھر مفتی صاحب کے پاس مت آؤ. پھر میں اگر ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاؤں تو بولنا آپ مفتی ہیں, ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں, اس کو کھانسی ہے
ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ کھاؤ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کھاؤ, پھر ہم غلط ہو گئے, پھر ہم کہیں گے کہ ہم کسی کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں, جو کہ غلط حرکت ہے, غیر اخلاقی حرکت ہے. تو جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں وہ نہیں ہوتا کہ ٹانگ اڑا رہا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جنرل نالج کی چیزیں ہیں. تو اس لیے جنرل نالج کی بات یہی ہے, صبح تمیز سے اٹھو جیسے سب اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. پیاس لگ رہی ہے تو پانی پی لو, نہیں لگ رہی ہے تو نہیں پیو. بھوک لگ رہی ہے تو ناشتہ کر لو, نہیں لگ رہی ہے تو ناشتہ بھی ڈاکٹر سے فون نہیں کرو, ڈاکٹر صاحب میں 2 پراٹھے کھا لوں. ڈاکٹر بھی یہی کہے گا بھائی بھوک لگ رہی ہے تو 4 کھا لے, نہیں لگ رہی ہے تو 1 بھی نہیں کھا, یہی کہے گا نا. کیا خیال ہے؟ تو ایسے جو ہے نا ہنسی خوشی زندگی گزارو, صحیح ہے. تو زیادہ مسلط نہیں کرو. ہاں بیماری میں الگ کہانی ہے, شوگر کا مریض ہے یا کوئی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی اس کی, تو پھر سیٹنگ تو آپ کو پتہ ہے اللہ نے اصل میں سیٹنگ یوں بنائی ہے, تو بعض دفعہ الٹی ہو جاتی ہے, یوں ہو جاتی ہے سیٹنگ, وہ پھر ڈاکٹر آپ کو بتائے گا, گائیڈ کرے گا, یہ کھا لو یہ نہ کھاؤ. بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں جائیدادیں کھا لو,